میری آپ سب سے کیونکہ زیادہ تر بیٹھے ہیں ہاسٹلرز والے اور مجھے یہ بڑے پیارے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ لاہور والوں کو بتا دوں, یہ ایک ایسی قربانی دے رہے ہیں جو لاہور والے سوچ بھی نہیں سکتے. وہ قربانی گھر سے دوری, یعنی جس طرح لاہور والا کچھ بھی چیلنج ہو تو اپنی والدہ کو بتا دیتا ہے, اپنے والد کو بتا, بڑے بھائی کو بتا دیتا ہے, محلے داری, دوست, کزن, فیملی. ایک دوسرے شہر سے آئے جو پردیسی ہے نا, آپ جو مرضی کہہ لیجئے کہ, لیکن اس کے جو چیلنج ہے نا اسی کو پتہ ہے. میری آپ سے بالخصوص یہ جو گفتگو تھوڑی دیر کی ہے, یہ اس تناظر میں ہے کہ وہ جو سارے دوسرے شہروں سے اس شہر میں آ کے رہ لیں, وہ اس شہر کے 3 پوٹینشلز کو سمجھ کے یہاں ٹائم گزاریں. میں لاہور کو, میں برتھ گجرات سے ہوں, سیٹل لاہور ہوا اور لاہور میں ہی رہ رہا ہوں, اور لاہور سے مجھے بڑا عشق ہے. لاہور کے 3 ایسے پوٹینشلز ہیں جن کو میں نے بڑے رائٹ ٹائم پہ ڈسکور کیا اور مجھے اس کا بڑا ہی فائدہ ملا. نمبر 1, آپ کچھ پڑھیں, کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ کا, لاہور پورے پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں پہ لٹریری ایکٹیویٹیز, سیمینار, سیشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا آئیڈیلی بہت دنیا میں جتنے ہو رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور شہر میں ایکٹیویٹیز, سیشن, سیمینار, بولنے والے, ایونٹس آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے. اور اگر آپ صرف یونیورسٹی کے کلاس رومز تک اور ہاسٹل کے کمروں تک محدود ہیں تو آپ کلو کے بیل ہیں, پھر آپ نے لاہور کو نہیں سمجھا. نمبر 2, ہر وہ شہر جس کی ہسٹری ہے, لاہور کی ایک پرانی تہذیب ہے, یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے, وہ گاؤں سے زیادہ مہذب, زیادہ تہذیب یافتہ اور زیادہ بہتر اطوار اس میں موجود ہوتی ہیں. یعنی مجھے اس شہر میں پڑھا, میرا اسکول تھا, کالج تھا, یونیورسٹی, لیکن اس شہر نے جو کچھ سکھایا, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. تو آپ, میں جیسے کراچی جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے کراچی لاہور سے بھی آگے ایڈوانس ہے. جب میں دبئی جاتا ہوں, میرے پاس گولڈن ویزا ہے, تو میں وہ دیکھتا ہوں وہ کراچی سے بھی آگے. میں وہاں سے یورپ چلا جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہ اس سے بھی آگے. تو وہ آگے کس لحاظ سے ہے؟ وہ اطوار, طور طریقہ کار, مینرز, اخلاق, کمٹمنٹ, پروفیشنلزم اور ایک فوکس لوگ ہیں. بڑی میجورٹی جو ہے وہ فوکس ہے اپنے کاموں کی طرف, جس کو ہم نیگیٹو سائڈ میں نفسا نفسی کہہ دیتے ہیں, لیکن پازیٹیو یہ ہر بندہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, لاہور کی وہ وزڈم اور وہ ریتل بیتل کو ضرور سمجھیے. اگر آپ نے وہ یہاں سے نہیں ایکوائر کی تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا. مجھے لاہور نے بہت کچھ دیا, اس میں سب سے زیادہ کیونکہ یہ جدید شہر تھا میرے گاؤں سے, ان علاقوں میں جہاں سے ہم پیدا ہوئے, تو یہاں سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ تھے. تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں, ہر وہ شہر جس کی آبادی دنیا میں کہیں پر بھی, لاہور اس میں شامل ہے, 1 کروڑ سے زیادہ. اس کا مطلب ہے 1 کروڑ کی آبادی والے شہر میں پورا شہر کا انفراسٹرکچر, گورننس سسٹم, فوڈ سیکیورٹی, ہر چیز چل رہی ہے. ایسے ہی ہے نا, تبھی یہ شہر ہے. اس میں اپرچونٹیز آپ کے گاؤں سے زیادہ ہیں, کئی گنا زیادہ. مہربانی فرما کے وہ اپرچونٹیز ڈھونڈیں, وہ تلاش کریں. وہ ممکن ہے آپ کو ایک ایسا اسٹڈی سرکل ملے کہ آپ مقابلے کا امتحان پاس کر دیں. وہ ممکن ہے آپ کو کوئی ایسا مینٹور ملے کہ آپ کی سیلف ڈسکوری ممکن ہو اور زیادہ افیکٹو ہو جائیں. وہ ممکن ہے کوئی ایسا بندہ ملے جو آپ کو گائیڈ کرے, یار یہ اسکالرشپ اویلیبل ہے, اور باعث سے کوئی ڈگری لینے چلے جائیں. تو اس شہر میں آپ کا وہ جس طرح بندے کی ریڈیو کی فریکوینسی ہوتی ہے نا 103 پہ ہوتی ہے, تو کیچ ہی 103 کرتی ہے. بھائی آپ نے اپرچونٹیز کو ڈھونڈنا ہے. آپ کا جو ریڈار ہے نا, وہ اپرچونٹیز کو, چیزوں کو کہیں نہ کہیں دیکھیں. اپنے سے جو زیادہ قابل بندہ ملتا ہے اس کے طریقہ کار کو, انداز کو اپنائیں. بڑے طور طریقے ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کے بہتر ہیں, ہمیں سیکھنے چاہیے. پنجابی کا ایک ورڈ ہے ورتنا. سر میں نے دیکھا ہے بڑا شہر آپ کو ورتنا سکھاتا ہے, آپ کو کرٹسی سکھاتا ہے, آپ کو شکریہ ادا کرنا سکھاتا ہے, آپ کو تہذیب سکھاتا ہے, آپ کو تمدن سکھاتا ہے, آپ کو ٹائم ضائع کرنا, اس سے آپ کی بچت ہوتی ہے, آپ زیادہ فوکس ہوتے ہیں لائف میں. تو اس شہر کی جو خیر کی نعمتیں ہیں, مثلا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ میں سے کئیوں نے ابھی بھی اندرون شہر نہیں دیکھا ہوگا. ایک سیاح کی آنکھ سے, ایک ٹریولر کی آنکھ سے, تو آپ حیران ہوں گے دنیا کے لوگ جو ویزا ملتا ہے وہ ادھر دیکھنے آتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آپ 4 سال رہے, ڈگری لی, لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے کوئی الحمرہ جا کے 4-5 جو ہے نا جی وہ ایکٹیویٹیز اٹینڈ لٹریری نہیں کی ہوں گی. کبھی کریں, کبھی اوپن ایئر جائیں, دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. کبھی گورنمنٹ کالج کا کوئی دوست فیلو ڈھونڈے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کالج میں, اگر کوئی ڈرامہ ایسا ہو رہا ہے, شیکسپیئر کو میں کہ کچھ ایسا چل رہا ہے, اس میں شامل ہوں آپ. کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے, کوئی بڑی سیلیبریٹی آ رہی ہے, کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, صرف میچ ہی تو نہیں, سب کچھ ڈھونڈیں, تلاش کریں وہ کہاں پر ہے. ڈھونڈیں کو بڑا نام ہے, اس سے ملنے کی کوشش کریں کہ جی ہم 4 دوست ہیں گورنمنٹ کالج کے یا یو ای ٹی کے,
ہمیں فلانے دانشور سے ادیب سے ٹائم چاہیے, ہم نے اس کو جانا ہے, ہم اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں اور ہم ایک یاد بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کل کو کہہ سکیں یار ہم اس سے ملے ہوئے ہیں زمانہ طالب علمی میں. تو تلاش کریں. آپ ذرا ڈھونڈیں کہ پورے شہر میں اچھی لائبریری کون سی ہے, اچھی جگہ سیکھنے کی کون سی ہے, اچھا جو ہے نا وہ کو بیٹھنے کا کوئی سرکل ہے, اسٹڈی سرکل, وہ کہاں پر ہے. وہ کسی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے, پلیز ڈھونڈیے, اس کو ضرور جوائن کیجیے. تو آپ لاہور آئے, کلاسوں تک رہے اور ہاسٹل کے کمروں تک رہے, اور کبھی جا کے کسی کنٹین سے ملک شیک کیلا کھجور مکس پی لیا, تو آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے جی, آپ کی ترقی اسی دن شروع ہونی ہے جس دن آپ کی سوچ بدلنی ہے. اور یہ 3 سورس میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کلاس روم میں, یہ تینوں سورسز کو سامنے رکھ کے ہم میں سے وہ تمام دوست, میں اپنے تمام فیلوز کا بڑا احترام کرتا ہوں. میٹرک کے فیلوز تھے, ایف ایس سی کے اسلامیہ کالج سول لائنس کے فیلوز تھے, یو ٹی 2000 کیمیکل میرا بیچ تھا اس کے فیلوز تھے, بعد میں جتنے فیلوز تھے میں نے ان کو زیادہ گرو کرتے دیکھا ہے جو سوشل ہیں, جو ملنسار ہیں. جو انٹروورٹ اور کوگو کوڑے ہیں نا وہ ترقی نہیں کرتے. کچھ ہوتا ہے نا جی, منہ نہیں لاندے کسی نے, منہ نہ لگانا, دوستی نہ بنانا علامت ہے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا آتا. منہ نہ لگانا, دوسروں کے ساتھ نہ چلنا علامت ہے آپ میں سوشل جینیس کی کمی ہے. منہ نہ لگانا, اکیلے رہنا علامت ہے ای کیو کم ہے. اور جدید دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آئی کیو کا رول صرف 15% ہے, ای کیو کا رول, ای کیو 85% رول ہے کامیابی میں. ظرف, برداشت, حوصلہ, شیئرنگ, یعنی ان کو گرو کرتے دیکھا, زیادہ گرو کرتے دیکھا جن نے کہا یار روٹی میں شامل کرتے ہیں, آجا تو بھی کھا لے, بجائے یہ کہ چھپ کے جا کے کسی ایسی کنٹین میں کھانا جہاں کو اپنا کلاس فیلو نہ ملے. یو ٹی والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ہے کہ نہیں ہے جی. تو وہ بیچارے نا بڑے محدود زندگی کو دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں, وہ جو دوسروں کو ساتھ ملاتے ہیں, جو جن میں کرٹسی ہے. اور اس کا تعلق میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل بات, ڈگریوں کے ساتھ نہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں کرٹسی نہیں ہے. دنیا کے ابھی تک کے ریکارڈ میں سکسیس پہ سب سے زیادہ اگر کام کیا نا, کامیابی, اور کامیاب کون ہوتا ہے, تو اس گرو کا نام ہے نیپولین ہل. اس کی کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ. آج جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے اس کو ذرا پڑھیے گا, سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں کرٹسی کے ساتھ. کرٹسی جو ہے, کیونکہ کامیابی کے لیے کرٹسی ضروری ہے, بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں نہیں پائی جاتی. اور اگر آپ میں کرٹسی پائی جاتی ہے, آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی, آپ زیادہ ترقی کرتے ہیں, موقع زیادہ ملیں گے, اپرچونٹی زیادہ ملیں گی, فرینڈ سرکل زیادہ ہوگا, خیر کے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لاہور آ گئے, ایسے نہیں کہا جاتا جڑا لاہور نہیں جنہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. آپ لاہور آ گئے, لیکن آج 3 کنڈیشن میں نے بتا دی ہیں, اگر یہ آپ پوری نہیں کر رہے تو آپ پیدا نہیں ہوئے. ابھی آپ صرف اس شہر میں آئے, 4 سال گزارے اور چلے گئے, یہ کوئی کمال نہیں. آپ اس شہر میں آئے, اس شہر کی سوغات لی, وہ سوغات تھی وزڈم, وہ تھی تہذیب, وہ تھا لٹریچر, وہ تھا وزڈم, وہ تھی تاریخ. اگر آپ نے وہ نہیں جانی, وہ تلاش نہیں کی, آپ کہہ سکو کہ یار اس شہر کو میں زیادہ جانتا ہوں, اس شہر کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن ہے, اس شہر کو میں نے ٹانگوں پہ چل کے دیکھا, صرف ویگنوں پہ نہیں میں نے چلا, میں نے اس شہر کو میں نے ڈھونڈا ہے, میں نے تلاش کیا ہے اس میں کیا کیا خاص باتیں. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ کا الٹیمیٹ لائف میں 2 چیزیں بڑی میٹر کریں گی, ایکسپوئر اور ایکسپیرینس. ایکسپوئر, ایکسپیرینس, لیکن اس کا بوٹا, اس کی ابتدا آج سے ہونی ہے, بوڑھے ہو کے نہیں کر سکتے. آپ ابھی سے سوچو کہ جب اللہ مجھے وقت دے گا, اگلے 15 سال, 20 سال بعد, 30 سال بعد, تو میں کچھ ایسا ہوں گا جس کا ایکسپوئر, ایکسپیرینس دوسروں سے کیا ہوگا, زیادہ اور مختلف ہوگا. مختلف بھی ہوگا, زیادہ بھی ہوگا. میں جی دعا گوں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے.